الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے 28واں سپارہ تراویح میں پڑھا جانے والا اور اس کا خلاصہ۔ 28واں سپارہ شروع ہوتا ہے سورۃ المجادلہ سے۔ ارشاد فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ یقیناً اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں گفتگو کر رہی تھی، بحث کر رہی تھی۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور وہ اللہ سے شکایت کر رہی تھی، یعنی اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی کہ اس نے اس کو کس طریقے سے یعنی طلاق کے معاملے میں جو الفاظ کہے ہیں اس کی وجہ سے وہ پریشان ہے۔ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اور اس عورت کی گفتگو اللہ تعالیٰ سن رہا تھا کہ وہ جو کچھ آپ سے کہہ رہی تھی، اور آپ اس سے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں میرے اوپر تمہارے بارے میں یا تمہارے اس مسئلے کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں فرمایا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ سنتا اور دیکھتا ہے، یعنی یہ کہ جو گفتگو آپ دونوں کے مابین ہوئی تھی اللہ تعالیٰ اس کو سن بھی رہا تھا اور دیکھ بھی رہا تھا۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا۔ فرمایا جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، مطلب یہ کہتے ہیں کہ تم میرے لیے، یعنی کوئی کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے میری ماں، میری بہن، تو یہ زمانہ جاہلیت میں ایک ایسا طریقہ تھا اپنی بیوی کو تنگ کرنے کا کہ نہ تو وہ مطلقہ ہوتی تھی اور نہ ہی اس کی بیوی رہتی تھی، بلکہ ادھر میں لٹک کر رہ جاتی تھی، اور ایک یہ انتہائی تنگ کرنے کا طریقہ تھا بیویوں کو زمانہ جاہلیت میں۔ آج بھی لوگ کئی طریقوں سے بیویوں کو تنگ کرتے ہیں خام خواہ میں، تو زمانہ جاہلیت میں یہ بھی ایک طریقہ رائج تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس پورے رکوع میں ڈسکس فرمایا ہے۔ اور وہ عورت جب اس کے شوہر نے اس کو آ کے مطلب یہ بات کہی تو وہ عورت اتنی پریشان ہوئی کہ اس نے آ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ شکایت کی اپنے شوہر کی کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر نے مجھے اس طرح سے کہا ہے، اور میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو میں نہ تو بیوی بن کے رہ سکوں گی اس گھر میں، نہ میری کوئی حیثیت رہے گی، نہ میں مطلقہ، میرے بچے ہیں وہ رل جائیں گے۔ اور اس طرح سے اس نے جب آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری بات کہی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس معاملے میں اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں دیا گیا یا کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے۔ اب اس عورت نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے اللہ، اپنے رسول کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم حکم نازل فرما میرے بارے میں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں رل جاؤں گی، میرے بچے رل جائیں گے اور میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ یعنی اس نے بہت ہی آہ و فغاں کی، فریاد کی آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے، تو اللہ نے پھر یہ پورا ایک رکوع اس عورت کی اس شکایت کے اوپر نازل کیا، اور قیامت تک کے لیے یہ حکم نازل کر دیا ایسے جہلاء، ایسے جاہل شوہروں کے لیے کہ جو خواہ میں اپنی بیویوں کو اس طرح سے تنگ کرتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ان کی سرزنش کی گئی بلکہ ان کو سزا سنائی گئی بڑی کڑی قسم کی۔ اور بہرحال وہ سزا یہ تھی کہ اب اگر آئندہ کوئی بندہ بھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ کہے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح سے یا میری بہن کی طرح سے ہے، تو وہ اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، لیکن اب یہ چیز جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے
اس کو سزا دی جائے گی، اور وہ سزا یہ ہے کہ اب وہ بندہ کیا کرے گا، والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ مؤمنہ رقبۃ من قبل ان یتماسا، اب وہ دوبارہ اس رشتے کو بحال کرنے کے لیے، گو کہ طلاق نہیں ہوئی لیکن یہ سرزنش کے طور پہ سزا دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اب یہ بندہ جو ہے، اب یہ شوہر جو ہے اب کیا کرے گا، ایک غلام آزاد کرے گا۔ اب ظاہر غلام ان دنوں میں تو نہیں ہیں، تو اب کیا ہوگا، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَّامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا، اب یہ پے در پے کنٹینیوز 2 مہینے کے روزے رکھے گا۔ لگ پتہ جائے گا جب 2 مہینے کے روزے رکھے گا وداؤٹ کسی ایک سنگل دن کے اسٹاپ کے، 60 دن پورے کے پورے، بیچ میں عید بھی نہیں آنی چاہیے، مطلب ایسے طریقے سے مینیج کرے گا روزے کہ یہ نہ ہو کہ جی بیچ میں عید آ گئی ہے تو عید والے دن چھٹی، نہ، دن بھی ایسے وہ مقرر کرے گا کہ جس میں وہ کنٹینیوز روزے رکھ سکے 60 دن کے، تاکہ اللہ کے جو احکامات ہیں ان کا اس طرح سے مذاق نہ اڑائے، انسانیت کی اس طرح سے کوئی تذلیل نہ کرے کہ جس طرح سے جیسے مرضی آئے کرتا پھرے۔ اچھا، اور پھر یہ کہ فَمَن لَّم يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا، چلو اب اگر وہ 60 دن کے کنٹینیوز روزے نہیں رکھ سکتا ہے تو کیا کرے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ حکم ہے اللہ کا اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان و یقین رکھتے ہو۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یاد رکھو ایسے نافرمانوں کے لیے، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک سرزنش کی گئی ہے ایسے شوہروں کے لیے جو اپنی بیویوں کو اس طرح سے خواہ مخواہ میں تنگ کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، یعنی جو سچے مسلمان ہیں نا وہ اپنے کافر رشتہ دار خون کے بھی کتنے بھی ہوں ان کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ اب جیسے بدر کی جنگ میں باپ بیٹے کے سامنے، بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہوا تھا، تو اس طرح کی سچویشن جب بن جاتی ہے کہ کفر جب آ جاتا ہے تو پھر وہ خونی رشتوں کو بھی ختم کر دیتا ہے، اس میں پھر لحاظ نہیں رہتا کہ جناب یہ تو میرا بیٹا ہے، یہ تو میرا باپ ہے، یہ تو میرا بھائی ہے، رشتہ ناتا جو ہے اس کی حیثیت دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، دین ختم تو رشتہ ختم۔ یہی وجہ ہے کہ ہم 12ویں سپارے میں پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ پروردگار ان ابنی من اہلی، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ نہیں، لیس من اہلک، وہ تیرے گھر میں سے، تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، کیوں، انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے عمل برے ہیں، کیونکہ وہ کافر ہے، تیرا بیٹا ہونے کے باوجود وہ تیرا بیٹا نہیں رہا، اب وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ جب ان کے مقابلے میں کوئی کافر آ جائے، چاہے وہ ان کا باپ ہو، ان کا بیٹا، ان کا بھائی ہو، پھر دینی اہمیت ہی دیکھی جاتی ہے، پھر یہ رشتوں کے حیثیت نہیں دیکھی جاتی ہے کہ جب وہ دین کے دشمن بن کے مارنے آ جائیں، جیسے بدر میں آئے تھے کہ ادھر باپ آیا ہوا ادھر بیٹا ہوا ہے، ایک دوسرے سے جنگ کر رہے ہیں، اور ظاہر وہ جنگ دین کے اس پر ہو رہی ہے، تو اگر یعنی رشتوں کی حیثیت ہوتی تو وہ ان کا لحاظ کرتے نہیں، کسی نے کوئی لحاظ نہیں کیا، نہ کافروں نے، نہ مشرک، نہ مسلمانوں نے۔ اور پھر منافقوں کا تذکرہ آیا، ظاہر جہاں جہاد کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں منافق کا تذکرہ ضرور آتا ہے، تو منافق جو ہیں وہ جہاد کے مواقع پر اس طرح ایکسپوز ہو جاتے تھے کہ وہ جہاد کے مواقع کے اوپر طرح طرح کے ہیلے اور بہانے بناتے تھے اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں واضح فرما دیتا تھا کہ یہ لوگ منافق ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ دین کے لیے کام نہیں کرنا چاہتے، یہ صرف اپنی تشہیر کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر جہاد ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر بندے کو اپنی جان، اپنا مال قربان کرنا پڑتا ہے،
تو یہ کام صرف وہی بندہ کر سکتا ہے جو یہ یقین رکھتا ہو کہ میری جان دینے سے مجھے جنت ملے گی، مجھے یعنی آخرت میں کامیابی ملے گی۔ ادروائز کوئی عام بندہ یا منافق جو ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، مسلمانوں اللہ سے ڈرتے رہو، اپنے اس اعمال نامے کے منتظر رہو جو تم نے کل کے لیے بھیج رکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ موت اتنی اچانک آنے والی ہے کہ انسان کو اچانک موت آئے گی اور فوراً اس کا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو بندہ مر جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ وجہ اس لیے کہ اب قیامت چاہے ہزاروں لاکھوں سال بعد بھی قائم ہو، اس کے لیے دنیا ختم ہو گئی، اس کے لیے اگلی زندگی شروع ہو گئی۔ اب اس کے ساتھ اگلی زندگی میں جو سلوک ہونا ہے وہ اپنے اس کیے گئے اعمال کے مطابق جو اس نے دنیا میں کر دیے ہیں ان کے مطابق اس کے ساتھ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اس کی جنت یا جہنم کی جو زندگی ہے وہ مرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جائے گی، اور چنانچہ اس کو سارا کچھ دکھا دیا جاتا ہے، جنت بھی اور جہنم بھی، اور جنت میں جو اس کا اگر گھر مومن ہے تو وہ بھی دکھا دیا جاتا ہے، اور جہنم میں بھی۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے سورۃ صف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پریڈکشن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں بھی یہ پریڈکشن موجود ہے، اور انجیل برنباس میں اور دیگر چاروں انجیلوں کے اندر بھی یہ پیشین گوئی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے کہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں تمہیں اپنے بعد آنے والے نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتا ہوں، خبر دیتا ہوں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ تو آج بھی اسی طرح سے اناجیل کے اندر مختلف آیات موجود ہیں، جس طرح سے کہ انجیل برنباس کی یہ آیت کہ آفٹر می a prophet of God will come, his blessed name is محمد، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی تو انجیل کے یہ الفاظ ہیں کہ آگے سننے والے جو آپ کے فالوورز تھے، آپ کے صحابہ تھے، انہوں نے کہا کہ او گاڈ سینڈ محمد، اور پھر آگے انہوں نے کہا کہ او محمد کم کوئکلی، یعنی اس طرح سے لمبی لمبی آیات، بڑی ساری آیات جو ہیں آج بھی اناجیل کے اندر موجود ہیں، جیسا کہ یہ ابھی ہم نے یہ آیت پڑھی ہے، آیت نمبر جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہاں پہ جو موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، اور یہ آیت نمبر 6 ہے سورۃ صف کی 28واں سپارہ ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ طلاق ہے، اس کے اندر طلاق کے مسائل، اس کی عدت اور اس میں پیش آمدہ جو مسائل ہوتے ہیں ان کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے سورۃ تحریم کے اندر بھی اسی طرح کے مسائل بیان کیے گئے، اور ان میں کا یہ ایک حکم کہ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، قیامت کے دن کافروں کو یہ کہا جائے گا کہ آج تم نے کوئی عذر نہیں پیش کرنا کہ ہمیں غلط فہمی ہو گئی تھی، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ایسا کچھ نہیں کہنا، اس لیے کہ انما تجزون ما کنتم آج تمہیں وہی کچھ ملنا ہے جو تم کر چکے ہو، تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، نہ تمہارے ساتھ کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی اور معاملہ ہوگا، جو کیا وہ بھگتنا پڑے گا۔ اب یہاں پہ آ کے تم کوئی عذر کرو، اب تم جو ہے وہ کوئی اعتراف جرم کرو، اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ مسلمانوں اپنے آپ کو بھی اور اپنی فیملیز کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ جہنم کا جو فیول ہے، جو ایندھن ہے، وہ انسان اور پتھر ہیں۔ انسان تو بئی وجہ کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، پتھر بئی وجہ کہ بعض پتھروں کی مورتیاں بنا کے جو لوگوں نے ان کو خدا سمجھا تھا تو وہ بھی ان کے ساتھ اس لیے رکھے جائیں گے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جن کو یہ خدا بنا کے پوجتے رہے تھے وہ ان کے کسی کام نہیں آئے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جو خواتین یعنی دنیا اسلام کے اندر بڑی گزری ہیں ان کا تذکرہ فرمایا، ان میں کی ایک حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی،
یعنی ایک اتنے جابر ظالم بادشاہ کی بیوی ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے ایمان کو بچایا، تو اللہ نے ان کا تذکرہ قیامت تک کے لیے قرآن میں رکھا، اور یہ کہا کہ اللہ رب العزت نے ان کو انعام و اکرام سے نوازا اور ان پر اپنا خصوصی کرم فرمایا، اور دنیا کے اندر بھی ان کی نیک نامی رکھی، اور آخرت میں بھی ان کو جنت میں بہت بڑا اعلیٰ مرتبہ اور مقام دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔